بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو شکیل احمد ٹی وی۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے گاؤں میں جو کی فصل پک کر تیار ہو چکے ہیں اور اس کی کٹائی شروع ہو چکے ہیں۔ اس فصل کو کاشت کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنایا تھا مارچ کے پہلے ہفتے میں۔ جو کی فصل ہمارے ہاں مارچ کے پہلے ہفتے میں کاشت کی جاتی ہے اور جون کے آخری ہفتے میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کھیت ہونے کی وجہ سے یہاں پر عام طور پر بڑے مشینز یا اوزار استعمال کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ رواج کے مطابق ہاتھوں سے اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ فصل کی کٹائی کے بعد اس کو مختلف بنڈل میں اس طرح باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک مخصوص انداز سے ان بنڈلوں کو رسی میں باندھ دیا جاتا ہے، جسے مقامی زبان میں کھر کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ جو کی فصل کی کٹائی ہمارے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت سب کام ایک ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور اگر تھوڑی سی ہلکی سی بارش ہو جائے تو یہ بک جاتا ہے اور خوشیوں کے اندر ہی دانے گلنے سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کی فصل کی کٹائی کے بعد جوار، باجرہ اور لوبیا کی کاشت کی جاتی ہے۔ پھر ان بنڈلوں کو اپنے پیٹھ پر اٹھا کر ہم خشک جگہوں پر لے کر جاتے ہیں۔ پہلے فصل کی کٹائی، پھر اس کو بنڈل کی صورت میں باندھنا، پھر اس کو اپنے پیٹھ پر اٹھا کر لے جانا۔ اس کام کو مقامی زبان میں شلتب کہا جاتا ہے۔ یہ کام خاصا مشکل ہوتا ہے۔ جہاں پر سڑک ہو یا راستہ ہموار ہو تو ہاتھ کی مدد سے چلنے والے گاڑی کے ذریعے بھی لے کے جاتے ہیں۔ پھر ان بنڈلوں کو خشک جگہ پر اس طرح پھیلا دیا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سوکھ جائے، اس کے اندر موجود نمی بالکل ختم ہو جائے۔ تاکہ تھریشنگ کے لیے آسانی ہو اور دانے کے اندر بھی موجود نمی ختم ہو جائے اور یہ بالکل سوکھ جائے اور گلنے سڑنے سے بچ جائے۔ دو تین دن دھوپ میں چھوڑنے کے بعد جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے، ان کو دوبارہ رسیوں کی مدد سے باندھ کر ایک ایسی جگہ پر لے کر آتے ہیں جہاں تھریشنگ کے لیے موزوں ہو۔ پہلے وقتوں میں روایتی طریقے سے دانے اور بوسے کو الگ کیا جاتا تھا، اور اب ٹریکٹر کی مدد سے، جدید مشین کی مدد سے دانے اور بوسے کو الگ کرتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں انسان 10-12 آدمی کی ہی مدد سے یا بیلوں کی مدد سے یہ کام کیا جاتا تھا۔ ان کو ایک جگہ پر اس طرح ڈھیر لگا دیا جاتا ہے۔ کام کرتے کرتے رات ہو چکے ہیں،
لیکن ہمارا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ رات کو بھی لائٹوں کی مدد سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دانے اور بوسے کو الگ کرنے کے بعد مختلف تھیلوں میں ان کو بڑھ کر گھروں میں لے کر آتے ہیں اور اسٹور روم میں اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ بوسا جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور دانہ انسانوں کی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔